وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور جو حالات بالخصوص اس وقت ملک پاکستان میں چاہ رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی تو مسجد نبوی شریف ایسا مقدس ترین مقام جہاں اونچی سانس لینا بھی انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے اور اس کے تمام اعمال کو غرق کر دینے کا باعث ہے، وہاں پر بھی اونچے اونچے جونس ہیں وہ نعرے لگا دیے گئے، بے ادبی ہوگی۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان میں محافظ ناموس رسالت ممتاز قادری صاحب کو بھی پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد گستاخ رسول آسیہ ملونہ گستاخہ جس نے سرعام میرے اور آپ کے نبی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی، اس کو بھی علل اعلان راتوں رات جیل کے تالے کھلے اور اس کو جہاز میں بٹھا کر حکومتی پروٹوکول میں اس کو باہر جون سے وہ روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ بدقسمت لمحات بھی دیکھے اور وہ دن گزارے کہ جب آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد مساجد کے اسپیکر جون سے وہ اتار دیے گئے۔ کرونا جرثومے کی آڑ میں مساجد کے اندر نمازوں اور جمعے کے اجتماعات کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور فقط ایک T20 کرکٹ کا میچ کروانے کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں لاہور کی 200 سے زائد مساجد کو جون سے وہ تالے لگا دیے گئے۔ اور پھر ظلم کی آگے انتہا چلیں تو پھر ہم نے کیا دیکھا کہ 6 دن کی بچی ہے اور سکا باپ اس کو 5 گولیاں مار ہے، اور اس سے آگے چلیں تو پھر کیا ہوا کہ تھر میں بچے میری بات مکمل ہونے دیں، میں آپ کو سنتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ اس کے بعد یہ دین کی بات ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، بچوں ہم بیٹھے ہیں نا، اس لیے جواب کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو دیتے ہیں نا جواب، آپ کا سوال آ گیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دن بھی دیکھا کہ تھر میں بچے بھوکے اور پیاسے جون سے وہ مارے ہیں، لیکن وقت کا حاکم زمانہ جو ہے وہ 6 لاکھ کی گھڑی پہن رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس سب کا وجوہات کیا ہیں؟ کہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہے۔ لیکن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ آج جن لوگوں نے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شریعت کبھی بھی کسی انسان کو جس کے سینے کے اندر ایمان کا ذرہ نہیں، جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی تڑپ نہیں، جس کے سینے کے اندر نظام مصطفیٰ کی تخت پر لانے کے لیے تڑپ نہیں، خدا کی قسم نہ اس کو لبیک کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہی اس کو تحریک لبیک کا مشن سمجھ آ سکتا ہے۔ کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ نادا گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ استنجے کے مسائل تو ہمیں بھی معلوم ہیں، ہم بھی آپ کو سیدھی سیدھی تقریریں سنا سکتے، بیلے اپنے اوپر پھکوا سکتے، لیکن جس نبی رحمت آقا و مولا مالک و مختار کے نام کا کلمہ پڑھا، ایک نہیں پوری دنیا ہمارے سامنے آگے کھڑی ہو جائے اور ہمارے پشت پر ایک انسان بھی نہ ہو، رب کعبہ کی قسم تن تنہا پوری دنیا کفر کے سامنے سینہ تان کے ہم کھڑے رہیں گے، لیکن خدا کی قسم حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
اب ایک نماز ہے، اب یہ آپ کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نماز، ان کا سوال آ گیا، اب یہ جوابات ہے، جب تقریر ختم ہوگی پھر ان کو سوال کا دوبارہ موقع دیا جائے گا اگر ان کو نہ سمجھے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اللہ معاف کرے یہ کوئی دین سے دور ہے یا یہ ان کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہمارا تو گمان یہ اللہ کرے یہ ہم سے بھی بڑے عاشق مصطفیٰ ہوں۔ ہماری تو دعا مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جب کبھی بھی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی بات ہے، ہماری دعا ہے یہ ہم سے بھی اگلی صف میں کھڑے ہوں۔ صرف یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے، دیکھیں نا ایک بندہ اب اتنی عمر ہوگی میری آپ کی کئی لوگوں کی، لیکن کیا ہے جمعے تو سب نے نہیں پڑھے، بتائیں انہوں نے بھی 30 روزے رکھے، آپ نے بھی رکھے، ہم نے بھی رکھے نا جی، لیکن 30 روزے بھی رکھے، پوری زندگی کے جمعے کے اجتماعات میں بھی گئے، لیکن آج بھی جس بندے کو اگر نہ مجھ سے رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں اس کا بھی قصور ہے، لیکن اس سے زیادہ اس محلے کے مولوی کا قصور ہے۔ یہ تو کام تھا نا پیر صاحب کا، یہ تو کام تھا جو عالم دین ہے ان کا کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا جاتا کہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو ذمہ داری علماء کرام کی تھی کہ وہ آپ کو یہ سمجھاتے کہ اگر آپ ظالم کی حمایت کریں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حمایت کرنے کے ساتھ آپ جون سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ تو علماء کرام کا بھی کام تھا کہ ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ یہ آپ کو سمجھاتے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہر انسان کے لیے لازم ہے یا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب ساری عبادات ایک جگہ، ساری عبادات ایک جگہ، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، سارے معاملات سارا کچھ جون سے ہے وہ ایک جگہ، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے پوری زندگی شادی جہاد نہ کیا، جس انسان نے پوری زندگی جہاد نہ کیا، سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، ہاں محفل میلاد شریف کے آپ نے جلسے بھی کرائے، کروڑوں روپے بھی لگائے، مساجد بھی بنائے، دسترخوان بھی لگائے، بچیوں کی شادی بھی کرائی، ہر چیز بہت اعلیٰ اور افضل ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے، لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن جس مسلمان نے جہاد نہ کیا، بغیر جہاد کیے، بغیر جہاد کی نیت لیے وہ اگر دنیا سے چلا گیا، حضور نے فرمایا جب وہ دنیا تو جائے گا تو اس کی موت نفاق کے قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر ہوگی، یعنی جب وہ مرے گا تو وہ مومن اور مسلمان کی موت نہیں جائے گا، جب وہ مرے گا تو وہ ایک منافق کی موت مرے گا۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ کہ ہم میں سے کوئی ان سے بہتر کوئی دین سمجھ سکتا ہے؟ یا آج لوگ یہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں اور بہت بڑے شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ہم کہتے ہیں جناب وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے وہ میدان عمل میں کیوں نہیں آتے؟ لوگ آگے سے یہ توجیہ یہ علت بیان کرتے ہیں جناب پھر ان کے اپنے روحانی معاملات ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ ہم نے کہا سب کچھ ہم نے آپ کا مانا، لیکن ایک بات کا آپ ہمیں بھی تو جواب دیں کہ آپ کے پیر صاحب، کیا آپ کے حضرت صاحب امام حسین سے بڑے سجادہ نشین ہیں؟ کیا وہ پیر صاحب امام حسین سے بڑے جون سے ہیں وہ گدی نشین ہیں؟ کیا امام حسین سے بڑھ کر بھی اس کائنات میں روحانی پرواز یا روحانی وظائف کرنے والا ہے؟ کیا آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جناب کوئی جنتی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ وہ حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آج جتنا بھی بڑا کوئی سید زادہ ہو، امام حسین سے بڑا تو سید نہیں ہو سکتا، نہ آپ سے بڑا کوئی شیخ القرآن، نہ آپ سے بڑا کوئی شیخ الحدیث، نہ آپ سے بڑا کوئی مناظر اسلام، نہ آپ سے بڑا کوئی عالم دین، نہ آپ سے بڑا کوئی فتویٰ دینے والا، لیکن سب کچھ ہو جانے کے باوجود حج کس تاریخ کو ہوتا ہے جی؟ 8، 9، 10، ٹھیک ہے جی، اب 8 ذی الحج ہے، اور جو آپ میں سے لوگ گئے حج اور عمرے کے لیے، گناہگار تو گناہگار بندہ بھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف یہ نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اسی وقت بندہ اپنے لیے جناب توبہ اور مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو اب امام حسین وہ ہیں، آج تو اے سی کے جہاز میں بیٹھ کر چلے جانا حج کرنا بڑا آسان ہے، یہ وہ امام حسین ہے جو اس سے پہلے 56 سال قریب عمر ہے اور اس سے پہلے 25 پیدل حج جو ہیں وہ آپ فرما چکے ہیں۔ 26واں حج ہے امام حسین کا، احرام آپ نے باندھ لیا، احرام پہنتے ہیں جی، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، حرم کے سامنے، حرم میں موجود ہے، سامنے جون سا ہے وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ یوں سامنے ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف، پوری مسلمانوں کے چہرے رخ جون سا ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف، لوگ پہنے ہوئے کپڑے قیمتی اتار کر وہ چادریں لے کے احرام جون سے ہیں وہ باندھ رہے ہیں، لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ یہ اب سنو، یہ ہے وہ بات، امام حسین نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پہنا ہوا احرام جون سا ہے وہ اتارا، حج ہے اور اتنا بڑا فریض ہے، آپ نے پہنا ہوا احرام اتارا،
لوگوں نے کہا کہ جناب پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ تو بیت اللہ کی طرف، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آج حج کا فریضہ ادا کرنے آ رہے، تو آپ پہنا ہوا احرام اتار رہے، حج کو آپ نے موقوف کیا، حج ترک کر کر آپ نے حج کو عمرے کے اندر تبدیل فرمایا، احرام اتارا، تلوار اٹھائی اور کربلا کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے کیا ہونا کہ جناب حج ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے، لوگ تو حرم کی طرف آ رہے اور آپ کعبۃ اللہ چھوڑ کر، حرم چھوڑ کر آپ کربلا سے راہ کی طرف چل دیے۔ سنیں آپ کے تاریخ ساز الفاظ، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا روئے ازمر، آج مجھ حسین سے بڑھ کر یہ کوئی نہیں جانتا کہ حج کی کیا برکات، حج کی کیا فیوز اور حج کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن خدا کی قسم محمد عربی کا دین بچانا حج سے بڑا فریضہ ہے۔ آپ بتائیں جی میدان کربلا میں کیوں گئے؟ آپ سب سے سوال ہے کیوں گئے جی؟ یزید بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور کوفے کی سب سے بڑی مسجد کے اندر وہ خود جون سا ہے وہ پڑھاتا بھی تھا، جمعہ بھی، ٹھیک ہے جی، خطبہ بھی دیندہ سی اور نمازیں بھی پڑھاتا تھا اور صبح شادہ قاری بھی ایسی، کتنے قسم کے جناب و قرات بھی کرتا سی، حافظ بھی ایسی، لیکن اس کے اندر کتابوں میں موجود ہے وہ تین جون سی ہیں، وہ ایک کیا تھا کہ لڑکیوں کے ناچ کرواتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا۔ جیسے آج کا گزشتہ حاکم زمانہ فخر کے ساتھ لڑکیوں کا ناچ کرواتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ 126 دن لڑکیاں نچوا جانے کے بعد اوپر قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے، ایجا کا نام دعائی جا کا نستائی۔ اس سے بڑا اور کافری اور کیا ہے؟ اس سے بڑی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس میں کہتے ہیں جو جناب جو نفاق کا راہ اختیار کرے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر۔ بتاؤ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق جو وہ بدبخت ہوتا ہے کہ جو دین کو، جو کفر کو عین دین ایمان اسلام سمجھ کے کرے۔ سمجھانے کے لیے ایک بندہ معاذ اللہ زنا بھی کرے اور وہ یہ کہے جی یہ جو میں زنا کر رہا ہوں یہ تو باعث ثواب ہے۔ ایک بندہ شراب بھی پیے، وہ یہ کہے جی یہ تو ہمارے اوپر پینا فرض ہے، یہ تو ثواب و باعث برکت کا باعث ہے۔ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے یہ کبھی سوچا تھا کہ لڑکیاں نچوا جانے کے بعد اوپر پہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جائیں گی؟ اب جو یزید کام کرتا تھا اس میں ایک کام یہ بھی تھا، ایک تو وہ بندر کا تماشا کراتا تھا، دوسرا وہ لڑکیوں کے ناچ کرواتا بھی تھا، مجھے دیکھتا بھی تھا اور مجھے کرواتا بھی تھا۔ صرف اور صرف وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا۔ دین اگر جیسے ایک فارم ہے اس کے اوپر ریلیجن کا خانہ ہے، آج جیسے بھی یہ اوپر والے ہم یہ نہیں کہتے ان کے اندر کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، شریعت کا حکم ظاہر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار کسی کے باطن پر، کسی کے دل کے اوپر آپ فتویٰ نہ لگاؤ، جو اس کے دل کے اندر ہم وہ بات نہیں کرتے، لیکن شریعت کا حکم جو ہے وہ تو ظاہر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دین کے لحاظ تو سارے مسلمان ہیں، دین کے لحاظ سے تو سارے مسلمان ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا رہنما ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ کارکن ہے، تو سب مسلمان دین کے لحاظ سے۔ اگر ان کے سامنے فارم رکھا جائے وہ بھی ریلیجن کے آگے جب بڑھتے ہیں تو وہ اسلام ہی لکھتے ہیں۔ لیکن فاسق فاجر تھا یزید، اور امام حسین 72 تان لے کے چلے، 72 کے 72 کٹوائے اور اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر ساتھ جون سا ہے وہ نیزے پہ چڑھوا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے لیے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ 13 سال تو آقا و مولا نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سے لے کر 53 سال تک آقا و مولا حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، آقا و مولا کدھر آگے جی؟ مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد 2 سالوں کے بعد سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، اور سن 11 ہجری کے اوائل میں شروع میں 8 سال کے بعد جہاد کے فرض ہونے کے 8 سال کے بعد آقا و مولا نے پردہ فرمایا، وصال مبارک ہو گیا۔ 8 سالوں میں 74 جنگیں آقا و مولا نے لڑی، 27 غزوات میں بنفس نفیس خود آقا و مولا ننگی تلوار لے کر شامل ہوئے۔ باقی جو 47 ہیں وہ آقا و مولا نے خود جون سے ہے وہ روانہ فرمائی، ٹھیک۔ اب یہ جو 74 جنگیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے۔ اب بتاؤ کہ نیچے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں؟ بتاؤ کہ کفر کے نظام کو چلانے والا کیا وہ کافر نہیں ہے؟ اس پہ تو اجماع ہے۔ اجماع وہ ہوتا ہے جس پہ امت کے تمام علماء متفق ہوں، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ بتاؤ جی کفر کا نظام چلانا، کفر کی حکومت چلانا، بتاؤ کیا وہ کافر نہیں ہوتا انسان؟
اور جو کفر کے نظام کی، جو کفر کی حمایت کرے، کیا وہ انسان کافر نہیں ہوتا؟ لیکن بات تو اپنے اپنے نصیب کی. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اذان دے کے جا رہے ہیں. کوئی زور زبردستی تو ہے کوئی نہیں. ہر انسان کا ایک اپنا مکتبہ فکر ہے، ہر انسان کے سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے. لیکن جو تو سمجھنا ہے نا، تو مولانا روح فرماندے نے کہ جس انسان کی فطرت اندر سے گندی ہو جائے، وہ نبیوں کا زمانہ پا کے بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا. پھر اتنی کتابیں پڑھ جانے کے باوجود بھی بندہ جون سا ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا. ڈاکٹر ذاکر نائک آپ نے شاید سنا ہو. اسی یہ گل کریے، لوگ کہیں گے یہ تو جی وہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی نیٹ کے اوپر اس کا بیان موجود ہے، آپ گھر میں جا کے سرچ کر لینا یوٹیوب پہ. اس کا سٹیٹمنٹ کربلا کے بارے میں پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی کربلا واز اے پولیٹیکل وار. آج لوگ سانوں کہتے ہیں جناب یہ تو سیاست ہو گیا، یہ تو آپ سیاست کو اندر لے آئے. بتاؤ جی، سیاست اگر اس چیز کا نام ہے کہ کفر کو نظام کو گرا کر محمد عربی کا قانون، قرآن کے قانون کو تخت پر لگانا، اگر لے کر آنا سیاست ہے، تو پھر اس دنیا میں ہم سے بڑا اور سیاسی کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تخت کے اوپر بھی محمد عربی کا دین ہوگا انشاءاللہ. سینٹ کے بھی اندر رسول اللہ کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ. ایک دن آنا ہے، ہم نہ لا سکے انشاءاللہ ہماری اولادیں لے کر آئیں گی. وہ نہ لا سکے لیکن آنا ہے، کیونکہ آقا و مولا کا دین ہمیشہ کے لیے غالب رہنے کے لیے آیا. حضور کا دین نہ کوئی دبا سکتا، نہ اس کو جھکا سکتا. جتنا دباؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کے دین کے اندر قیامت تک یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کبھی بھی حضور کے دین کو دبایا جائے گا، خدا کی قسم حضور کا دین اتنا ہی اوپر کے ہو جاؤ جلال کے ساتھ اوپر کے سامنے آ جائے گا. اب سنیں جی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے گال مکائیے نا بس ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ اس نے کہا کہ کربلا واز اے پولیٹیکل وار. اس نے کہا کربلا جو سی ہے یہ تو سیاسی جنگ تھی. آگے اس نے کہا کہ کربلا یہ دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی. اب بتاؤ کہ کربلا حق اور باطل کا مارکا تھا یا سیاست کے لیے تھا؟ بتاؤ کہ امام حسین اور کیا یزید کو ایک ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا محمد عربی کے نواسے امام حسین کے اور یزید کی جنگ تھی؟ آپس میں دین کو اوپر لانے کے لیے جنگ تھی. تو یہ ہمارا کام ہے، ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم آقا و مولا کے چمکتا دین، چونکہ ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. اب اس کے بعد کوئی ہمیں کبھی نہ کہے امیر المجاہدین کہندے سن تسی ایک نہیں تسی لکھ گانا سانو کٹو، پھر ہمارے ماں باپ کو نکالیں. واللہ ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں. مجمع کے اندر کھڑا ہو کے کوئی بندہ ہمیں 100 گالیاں ایک سانس میں نکال دے، ہمیں پتہ ہے لوگ ہمیں سیاسی بھی کہتے ہیں اور لوگ ہمیں جناب گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفاد پرست ہیں، یہ تو اپنی ذات کے لیے لگ گئے. ہم نے کہا یہ ایک الزام نہیں، خدا کی قسم ایسے کروڑوں الزام، ایسے کروڑوں تانے ہم حضور کے دین کی سربلندی کے لیے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ حتیٰ کہ لبیک والے وہ ہیں الحمدللہ یہاں سے لے کر وہاں تک جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی. ہم نے جیلیں کاٹی، کیا ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا میری جوان بیوی نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور جتنے بھی لبیک والے ہیں بتاؤ جی، یہاں سے لے کر وہاں تک میں خود ایک ضلع کا امیر ہوں، آج تک ہمیں نہ 1 روپیہ ایران نے دیا، نہ 1 روپیہ ریال آیا، نہ کبھی یہود و نود نے ہمیں پیسے دیے، نہ مرکز سے ہمارے پاس پیسے آتے. یہ تو وہ ہیں کہ اپنے جیب سے پیسے بھی لگاتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، تھانے بھی جاتے ہیں، لیکن سب کچھ کر جانے کے باوجود سارے دکھ ستم یہ جھیلتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ. سانے تو لوگ ہی کہندے ہیں جناب لکھ کے دے دیں، آپ کا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لکھ کے تو دے دیں کہ آپ حضور کے دین کا کام نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. اب اس لیے قربانی جون سی ہے وہ تھوڑی بہت دینی پڑتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں، میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر، ہمارے خاندان کے اپنے 3 جرنیل ہیں، میرے والد صاحب خود 21ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہیں، اور میں خود کمیشن کا امتحان پاس کر کے 9 سال بطور انسپیکٹر ایز اے ایس او میں نے جیلوں میں سرف کیا، نوکری کی ہے. میرے ساتھ ابھی میرے دوست آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں کہ جس وقت ان کے ساتھ جا کر میں نے آخری اپنا جواب جمع کروایا تھا. لیکن اس وقت غازی ناموس رسالت ممتاز قادری صاحب کی
آزادی کی تحریک چاہ رہی تھی، ایسی وردی لا کر، پھولوں کا اپنا خمار بھی ہوتا ہے، جوانی بھی ہو، بندہ گیا بھی ڈائریکٹ جناب افسر بھرتی ہو تو پھر بھی ایسی پھول لا کے وردی کے اندر ہم لبیک کے نعرے لگایا کرتے تھے، تقریرہ پھر ایک منٹ جی تقریرہ بھی کرتے ہوں ساتھ. تو اس وقت آج بھی وہ شاہ صاحب موجود ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ابھی ان کی پوسٹنگ ہے گجرانوالہ میں، اور وہ ایس ایس پی. اور اس کے بعد جب ہم نے تفویض ناموس رسالت کانفرنس کروائی، امیر المجاہدین شیخ الحدیث ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بلایا، جلسہ کروایا. 4 شیڈیول تھے، پابندیاں تھی، پکڑ تھا، دکڑ تھا، ادھر ڈالو جیلوں میں ڈالو، ادھر گھسیٹو. تو سب کچھ ہو جاننے کے باوجود ہم نے تحریک نہیں چھوڑی. تو پھر آخری چنا میں نے کیا انہوں نے کہا جناب آپ کو تو ہم نوکری سے نکال دیں گے. اور میرے ساتھ میرے کولیگ موجود تھے، انہوں نے کہا جناب آپ کی حق حلال کی تنخواہ ٹھیک ہے اور آپ کے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ بتائیں کہ اگر آپ نوکری سے نکل گئے بتائیں جی آپ اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ 2 وقت کا چولہا آپ کا کس طرح چلے گا؟ اور آپ اپنے بچوں کے تربیت کے مراحل کس طرح طے ہوں گے؟ آج تو نوکری آپ چھوڑ کے جا رہے. ہم نے کہا کہ اگر ABCD اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتا ہے. اگر پولیس کی نوکری، اگر حکومت پاکستان کی چاکری ہمیں نوکری دے سکتی ہے، ہمیں جو صاحب وہ رزق دے سکتی ہے، تو آمنہ کے لال سبز گنبد والے کی نوکری اس سے 1000 گنا بہتر ہمیں رزق روٹی دے سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لبیک والے خود قربانیاں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے کسی کی ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں. آپ نے پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کے حضور کی عزت ناموس پہ ہم نے پہرا دیا. آپ یہ سوچیں تاریخ اسلام میں آج تک کبھی ایسا دن نہیں آیا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہر ملک کی ایک اپنی انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے. عام مقولہ بھی مشہور ہے نا، میاں بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو خاندانی جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں جناب جو آپ کے معاملات ہیں گھر کے 4 دیواری کے اندر ہی رکھیں. اگر ہم سارے یہاں سے لے کر وہاں تک اگر گھر کی 4 دیواری کے معاملات ہم باہر نکالیں کس کی عزت بچتی ہے؟ اپنا کپڑا اٹھاؤ خود ننگے ہو. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا کہ خدا کی قسم آپ کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، ایسی کوئی مثال، ایسی کوئی نظیر آج تک آپ کو نہیں ملتی کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا وہ خود رسول اللہ کا عزت ناموس کا قانون اٹھا کر کافروں کے سپرد کر دے. آج اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ کمینے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا. بتاؤ ہم تو رات تو سوئے رہے، آپ میں سے اٹھے نا یہاں سے لے کر وہاں تک جس دن سے لیٹر گیا کتنی ایک بے چینی ہے. کیا کیا میں نے اور آپ نے؟ لیکن کفر تو پورا ہوگا کر چکا، وہ تو اس انتظار میں. اب بتاؤ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم پیدا ہوئے؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میں اور آپ جوان ہوئے کہ ہمارے جیتے جی آج وہ بھی دن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کا عزت ناموس کا قانون مسودہ تیار کر کے ملک پاکستان سے اقوام متحدہ کافروں کے سپرد کر دیا جائے گا اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ کافروں اب تم فیصلہ کرو کہ ہمارے حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کا یہ بل ہونا چاہیے کہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ اور رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا، پوری کائنات غرق ہو جائے، ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کا قانون پورا کفر کیا ان کا باپ بھی حضور کی عزت ناموس کا قانون ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ. خدا کی قسم میں آپ کو رب کعبہ کی عزت کی قسم ایک انسان بھی پوری دنیا میں نہ ہو نا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے. ہم سب اگر کھڑے ہیں، اگر ہماری عزت ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہے. ایک انسان بھی پوری دنیا میں موجود نہ رہے، خدا کی قسم رب اپنے حبیب کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے کافی ہے. یہ تو ہمارا امتحان ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. البتہ سنیں جی حضور کی عزت ناموس کا مسئلہ کیا ہے. یہ تو آپ ذہن سے بھی نکال دیں کہ کوئی انسان چھیڑ چھاڑ کرے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو رب کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے ساتھ. تحفظ ناموس رسالت حضور کی عزت ناموس کا قانون یہ نہ کبھی بدل سکتا ہے، کیونکہ قانون خود اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا. حضور علیہ السلام نے اپنے عزت ناموس کا قانون خود بنایا. اب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. فتح مکہ آج لوگ جو پیس اور جو امن کی بات کرتے ہیں نا، سنیں جی فتح مکہ اور 20 رمضان المبارک ہے.
تو کیا ہوا کہ آقا و مولا لشکر جرار 10,000 کا صحابہ کا لشکر ہے جو لے کر آقا و مولا مکہ کی وادی میں داخل ہوئے بطور فاتح مکہ۔ اس وقت آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا وہ کیا تھا؟ حتیٰ کہ جب حضور نے دیکھا تو سامنے وہ کافر بھی کھڑے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیاں بھی شہید کی تھی۔ حضور نے جب دیکھا تو وہ کافر بھی کھڑے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جناب شہید کیا تھا، ان کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کیے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا جگر جون سے ہے وہ کاٹ کر چبانے والی بھی وہ سامنے لوگ سارے کھڑے تھے جنہوں نے ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ لیکن سب کچھ دیکھ جانے کے باوجود آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایک آپ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ اور بندہ کہنے لگا کہ جناب آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ حضور تو بڑا کریم، کافرانوں بھی پتہ سی کہ حضور کریم نے۔ انہوں نے کہا جناب کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم تو آپ سے عفو درگزر کا یہ معاملہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا بتاؤ جی حضور سے بڑا تو امن پسند کوئی نہیں ہے نا، بلکہ آج اگر کائنات کے اندر کل قبر میں حشر میں اگر امن ملے گا تو وہ بھی حضور کے نعلین کی وجہ سے ہی ملے گا۔ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ سنو آج عام معافی کا اعلان ہے۔ پہلے جو الفاظ مبارک ہیں حدیث مبارکہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عام معافی کا اعلان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب سنو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بزرگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں، جو ضعیف العمر ہیں، ان کے لیے بھی معافی، جو کم سن بچے ہیں ان کے لیے بھی معافی، جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی معافی، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی معافی، جن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، جو خالی ہاتھ ہیں، جتنا بڑا کافر ہے، جتنا بڑا وہ ان کا سپہ سالار ہے، اس کے لیے بھی معافی۔ حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کو دیکھ کے بھاگ گیا، جس کے مسلمانوں کی طرف پشت ہوگی، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی معافی۔ حتیٰ کہ کوئی انسان اپنے گھر میں رک کر اس نے اگر کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اس کے لیے بھی معافی۔ ٹھیک ہے جی، سب کے لیے معافی ہوگی۔ اب ایک کتی نے بچے دیے ہوئے تھے اور آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو کھڑا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ 10,000 میرے غلام گزرے ہیں کہ کسی کے گزرتے گزرتے گھوڑوں کے سموں کے نیچے یا کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے کوئی کتیا کا بچہ نہ آ جائے۔ اس کے اوپر بھی شفقت ہوئی۔ وہاں صحابی رسول کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جس کے سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی رب جون سا ہے وہ قرآن کے اندر گواہی دے رہا ہے۔ آج تو آئی جی وزیر اعظم صدر کے کتنے نخرے ہیں، آج تو کسی ایم این ایم پی نے کہہ دو جناب آپ یہ کام کریں، وہ کہے گا جی میرے تو یہ شان کوئی نہیں۔ صحابی رسول کا حضور نے فرمایا کہ ادھر کھڑے ہو جائے، آپ نے کتیے کے بچے کی حفاظت کرنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حرم جانا ہے، میں تو بڑے عرصے بعد آ رہا، میں نے جناب وہ کیا کہتے ہیں عمرہ بھی کرنا ہے، طواف کعبہ بھی کرنا ہے۔ نہیں، حضور کا حکم تھا، صحابی رسول کتیا کے بچوں کی جناب حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب وہ 14 لوگ تھے گستاخ رسول جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب یہ بات آگے سمجھنے والی، کتنے لوگ جی؟ ٹھیک، اس میں ایک ابن خطل تھا جو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کرتا تھا۔ یہ تفض ناموس رسالت کی بات آ گئی، عام معافی کے اعلان کے باوجود صحابی رسول بھاگتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ ابن خطل ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ کعبے کے اندر گھس گیا، ایک طرف کعبے کا غلاف، کعبے کے غلاف کے اندر وہ چمٹ گیا، ایک طرف کعبے کا غلاف ہے دوسری طرف کعبے کی دیوار۔ آپ لوگ خود اہل علم لوگ بیٹھے، بتاؤ کہ سر سے نکلی ہوئی جوں بھی آپ حرم کے اندر نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ اگر شیر یا بھیڑیا آ جائے، اس کے سامنے اگر بکری آ جائے تو شیر کو بھی یہ حکم ہے وہ بھی اس بکری کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت، یہ مقام ہے حرم کا۔ لیکن جب بات آئی حضور کی عزت ناموس کی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ابن خطل گستاخ رسول وہ تو لٹک گیا، ایک طرف کعبے کا غلاف دوسری طرف کعبے کی دیوار، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فقال فاقتلوہ، حضور نے فرمایا اس کو وہاں کھڑے کھڑے قتل کر دیا جائے۔ کسی ایک سنا جی دسو جی، شیخ القرآن شیخ الحدیث سے صحابہ بڑے بڑے، کسی ایک صحابی نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب گستاخ رسول ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کو اتار لیا، ہماری آج کثرت ہے، ہم نے کڑیاں لگا دی، اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم حرم سے جون سا وہ بال لے جاتے ہیں۔ بندہ کوئی مسجد پکڑ لو گستاخ تو اسے کیا کہو کہ نہیں بھی مسجد کے اندر نہیں، ٹھیک ہے، یہی وہ وجہ تھی۔ آج لوگ ایک تو گل ہے ایسی، کوئی بھی گل کریے لوگ کوئی اپنی طرف کھینچ لیتا، کوئی دوسری طرف کھینچ لیتا، لوگ کہتے ہیں جی مولانا سیاسی بات کر رہے ہیں۔ اب کوئی بار بندہ ایم این ایم پی اے بن جانے کے بعد اس گاؤں کے اندر آ جائے، ہمارے گاؤں میں آگے لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی اس طرح وہ پمال کرے، ایسی کہیے ہوئے انہاں کی جناب پٹا پاؤ، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، اس کی پارٹی والے کہیں گے مولانا تو سیاسی بات کر رہے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ اب جناب کیا ہوا، کسی ایک شخص نے، اس لیے ہم نے وہاں پہ بھی مذمت کی، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے چور، بڑے بڑے، ہمیں نہیں پتا آپ کس پارٹی کے ساتھ بیٹھے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے قاتل دربار مصطفیٰ پر گئے ہیں، لیکن یہ جو بھی آپ کا جمہوری تماشا، جو آپ کا تماشا ہے وہ آپ جانے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں، ہمیں صرف اس چیز کی تکلیف ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آیا تو ہم نے چن چن کے ان سے شریعت کے مطابق ان کو سزا بھی دینی ہے انشاءاللہ، لیکن ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کا اعتراض اور تکلیف ہے، جو بھی ہے، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ جو انہوں نے کیا وہ جانے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوئی نہیں، لیکن آپ بتاؤ، دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس، بتاؤ جی، حرم کے اندر حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کتنے بڑے بڑے چور ڈاکو، کیا باقی دنیا میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اندر نہیں لڑتے؟ کیا کوئی گراتا نہیں ہے؟ کسی کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن یہ بات واقعی قابل شرم اور قابل مذمت ہے کہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور شریف کے سامنے نعرے لگانا، کسی کو بھی زندہ باد، اے نہیں کہ اسی چلے جائیے، لوگ کہیں جی زندہ باد، نہیں، وہاں کوئی زندہ باد نہیں، وہاں کسی کے نعرے نہیں، وہاں اگر ہے تو صرف اور صرف ادب مصطفیٰ ہے، یہ نعرے لگانے، اور یہ ہم لوگ پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آیا تو انشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ تو آپ کسی ایک صحابی رسول نے جا آگے سے عرض نہ کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آپ کا گستاخ ہے، اس کو ہم گرفتار کرتے ہیں اور اس کو ہم حرم کے حدود سے باہر لے جاتے ہیں۔ سوچیں، چونکہ جو گستاخ رسول ہے وہ خنزیر سے بھی زیادہ پلید اور بدتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو جب انہوں نے ذبح کرنا ہے، کاٹنا ہے، اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، آگے خون کی دھار تو نکلے گی اور حرم کے اندر نکلے گی، مقام ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس نے اسے تروک کے باہر لے جانے ہیں، باہر جا کے قتل کرتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کا ایک سانس جون سے ہے نا، وہ بھی پوری امت کے اوپر برداشت کرنا حرام ہے۔ جتنی دیر میں اس کو حرم سے باہر لے کے جانا تھا، جتنی دیر اس نے سانسیں لینا تھا، تو حکم یہی ہے کہ گستاخ رسول جون سے ہے، اس کو ایک سانس، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ آپ کو حرم کے اندر ہی کیوں نہ مل جائے۔ ایسی بات ہے جی، تو اس کو وہاں ہی جون سے ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ اب آقا و مولا، بس بعد میں سمیٹ رہا ہوں، اور آقا و مولا اپنے محافظین کو نوازتے کس طرح ہیں؟ تو کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اور وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے یہ مخاطب ہے، حضور نے فرمایا یہ ہیں جی رحمت العالمین، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو کعب بن اشرف کو اس دنیا سے ختم کرے گا اور مجھے اس کی طرف سے چین کی خبر سنائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے جی آقا و مولا کی بولی۔ اب یہ تو چمکتا قرآن و حدیث ہے، اب اس کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کون ہے؟ یہ 4 صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، اکیلا تنہا 1000 کے ساتھ اکیلا یہ جون صاحب وہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یہ 4 صحابہ ایسے ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور فاروق میں بھیجا بھی، یہ 4 صحابہ کو بھیجا اور ساتھ آپ نے خط لکھا، آپ نے کہا چونکہ آپ نے ہم سے کمک مانگی، مدینہ سے فوج مانگی، تو میں 4000 کی فوج آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ جدو آئے تو یہ 4 صحابہ تھے، تو ان کے ہاتھ میں رکا تھا، آپ نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ یہ محمد عربی کے وہ شیر ہیں جو ایک اکیلا 1000 کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، اجازت عنایت فرمائے، میں جاؤں اور میں جا کے اس کو جو ہے وہ قتل کروں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی، آپ اس کا سر، وہ ایک لمبی بات ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو پھر آپ کو سنائیں گے، مختصراً یہی ہے کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر کر لے کر آئے، اور صرف اس کو قتل نہیں کیا، صرف اس کو قتل نہیں کیا، ذہن میں رہے، اس کا سر کاٹا، اس کو بالوں سے پکڑا، اور پھر آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حضور کے قدموں کے سامنے آ کے اس کا سر رکھ کر پیش کر دیا، اور حضور خوش ہوئے، حضور نے فرمایا واہ جی واہ، یہ تو کامیاب چمکتا چہرہ آ گیا۔ اب آپ نے یہ عام سنا ہوگا کہ قیامت کے روز بتائیں جی برہنے اٹھائے جائیں گے شاہ جی، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جتنے مرضی ہم بڑے لیں، لاڈ ہوں، جتنی مرضی گاڑیاں ہوں، جتنے مرضی اکاؤنٹ بھرے ہوں، لیکن قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، اور اسی طرح برہنے جو سے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام، سفیان بن خالد ایک گزرا ہے، کتاب المغازی میں بھی امام واقعی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، ایک بہت بڑا گستاخ رسول گزرا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا، کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کھڑے ہوئے عرض کی
اور اجازت لی، آقا و مولا نے اجازت آپ کو دی، عنایت کی، اور آپ پھر چلے آپ اس کو قتل کرنے کے لیے نجد کے مقام پہ گئے۔ اتنا زیادہ پیدل سفر تھا۔ اب اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا، ٹھنڈا ٹھار جدو ہو گیا نا، پھر میں دیکھا، میں کہا نہیں ابھی تک چس کوئی نہیں آئی۔ یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو یہاں سے پکڑا، اس کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا۔ یہی تو امن ہے، اور کیا امن ہے؟ یہی تو امن ہے۔ آپ نے اس کا سر کاٹا، کہندے نے جیسی میں نے سر کاٹا اس وقت تک صبح کی روشنی پھوٹ چکی تھی۔ مرغے نے اذان دی، مرغا جناب بانگا دین لگیا، شور مچایا، روشنی پھوٹی، لوگوں کو پتہ لگیا، سارے کے سارے گھوڑے، کہندے نے میں اگے اگے، گھوڑے پیچھے پیچھے، سارا کفر ان کی فوج میرے پیچھے لگی۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اس وقت، میری صرف اور صرف ایک ہی امید تھی، صرف اور صرف ایک ہی چاہت تھی، دل کے اندر سے اچھل اچھل کے، دل مچل کر یہ دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ وقت وہ لمحہ نصیب کر کہ تیرے محمد عربی کا چمکتا چہرہ ہو اور میں گستاخ رسول کا سر ان کے قدموں پہ جا کے نشاور کر دوں۔ اب بس یہ بات میں ختم کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں گستاخ رسول کا سر جون سا ہے وہ بالوں سے پکڑا ہوا میرے ہاتھ میں ہے، یہاں بس انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سر بالوں سے پکڑا ہوا ہاتھ میں ہے گستاخ رسول کا، کہتے ہیں اب ذہن میں لے کر آئے، پوری فوجیں پیچھے، خالی ہاتھ، گستاخ رسول کا سر خون نہ چڑھا ہاتھ میں۔ کہتے ہیں بھاگتے بھاگتے اتنی قوت سے بھاگا کہ جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ بھاگ رہا ہوں میں مدینہ پاک کی طرف، بھاگتے بھاگتے، گرمی بھی تھی، صحرا بھی ہے، پیاس کی شدت، کانٹے جون سے ہیں وہ گلے کے اندر چبھنے لگ گئے۔ کہتے ہیں بھاگتے بھاگتے دائیں جانب دیکھا ایک غار تھا، اور غار کے اندر میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں غار کے اندر داخل ہوا، دل کے اندر کیا خیال تھا؟ کہتے ہیں 3 چیزیں دل کے اندر خیال آیا۔ یہ وہ بات ہے امیر مجاہدین فرماتے سے محافظ ناموس سے رسالت کے دل کے اندر خیال بھی آئے، اللہ تعالیٰ وہ دل کا خیال بھی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی آپ بیتی ہیں، ٹھیک ہے، جو دل کے اندر خیال بھی آئے حضور علیہ السلام کے صدقے رب وہ بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اب آپ غار کے اندر آئسولیٹ ہیں، اکیلے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں کفر جون سے نا وہ پورا غار کے سامنے آ گیا۔ میں کہا یا اللہ بس یہ مجھے سعادت دے دے کہ میں گستاخ رسول کا سر تیرے حبیب کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میری طرف دیکھیں توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میں نے کیا دیکھا، دل تھام کے سننا ہے۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا، کافروں کے گھوڑوں کے سمے ہیں، ان کے پاؤں ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ میری طرف آتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک مکڑی آئی اور مکڑی نے کچھ ہی لمحوں میں پورا غار کے آگے جال بن دیا۔ غار سور کا سنا ہے نا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا غار کے اندر بند تھا اور مکڑی آئی، مکڑی نے جناب کیا کیا کہ جال جو ان سے بن دیا۔ مکڑی کو بھی پتا تھا اندر حضور کا عزت ناموس کا محافظ بیٹھا ہے۔ اب کہندے نے جناب وہ کافر آئے اور جناب کہندے نے ادھر تو کوئی نہیں ہے، چلے گئے واپس۔ کہتے ہیں اب گلے دے اندر کنڈے، چبن اور پیاس کی شدت ہے، جوتیاں ٹوٹ گئی۔ اب دیکھو اتنا سا بھی خیال گزرے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں اب یہ خیال تھا چلو کافر تے چلے گئے تو پیاس بڑی شدت نہ لگی، پیاس کس طرح بھجے گی، اور اتنا دور ابھی سفر ہے، جوتیاں پاؤں میں کوئی نہیں، پہلے لو لوہان ہو گئے، زخمی پیروں کے ساتھ، زخمی تلموں کے ساتھ میں کس طرح آگے سفر طے کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنی دیر میں کافر آیا اور وہ غار کے سامنے گھوڑے سے اترا، سب سے آخر میں تھا، وہ گھوڑے سے اترا، اس نے بیٹھ کے غار کے دھانے کے سائڈ پر بیٹھ کے اس نے پیشاب کیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا پانی کا پیالہ تھا، اس نے وہ بھرا ہوا پانی کا پیالہ غار کے سامنے رکھا، خود اس نے پیشاب کیا، جوتیاں اتار کے، جوتیاں بھی ادھر ہی اور جون سے ہے نا پانی کا پیالہ بھی ادھر ہی، خود گھوڑے پہ بیٹھا روانہ ہو گیا۔ کہندے نے روانہ ہویا، مجھے پتا لگا باہر کوئی نہیں ہے۔ کہندے نے میں نے جیسے ہی وہ جالا ہٹایا، آگے دیکھا بھرا ہوا پانی کا پیالہ بھی پڑا تھا، ساتھ جوتیاں بھی پڑی تھی۔ اب مدینہ پاک میں پہنچا، آگے آقا و مولا جلوہ کر رہا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ میں نے آقا و مولا نے جیسی میری طرف دیکھا، حضور نے فرمایا واہ بھی واہ، یہ تو کامیاب چہرہ آ گیا، آپ فرماندے نے گستاخ رسول کا کٹا ہوا سر میں نے حضور کے قدموں میں رکھا۔ آگے سے آقا و مولا اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اپنا عصا مبارک، اپنی چھڑی مبارک، لاٹھی مبارک شریف حضرت عبداللہ بن انیس کو دی، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ سنو کہ قیامت والے دن بغیر لوگ کسی سہارے و نشانی کے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ اس عصا کو تم نے سنبھال کے رکھنا ہے، قیامت والے دن یہ تمہارے اور مجھ محمد عربی کے درمیان نشانی ہوگا۔ اب حشر میں نے اور آپ نے جب اٹھنا ہے تو ہم دیکھیں گے، جب لوگوں کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اس وقت حضرت عبداللہ بن انیس اس شان سے آئیں گے کہ حضور کا عصا مبارک ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔
اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہ پورا عصا مبارک جو ہے پوری زندگی محفوظ رکھا. جب آپ چلے گئے آپ کی یہ وصیت تھی قبر میں وہ بھی ساتھ چلا گیا. تو جاجا ایک بندہ تھا, اس نے آقا حضرت عثمان غنی کے پاس ایک عصا مبارک تھا, آقا و مولا کی لاٹھی مبارک شریف, تو اس نے خالی وہ لی تو گھٹنے پر رکھ کے نا وہ اس طرح توڑنے لگا. آپ نے خیر فوراً چھین لی. یہ ہے وہ بات, یہ ہے ادا. وہ توڑنے لگا خالی, اس نے یوں رکھا, اس نے کہا یہ میں توڑ نہ دوں. اتنی دیر سے حضرت عثمان غنی نے چھین لی, صحابہ نے قابو کر لیا. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ اس کے گوڑے پر ایسا ناسور, ایسا پھوڑا پھوٹا کہ اس نے پورا جسم کو اس طرح لپیٹ کر اس کی ذلت اور رسوائی کی وہ موت مرا. تو اس لیے بس بات اتنی ہے, میرا اپنے بارے میں یہ گمان ہے یہاں سے لے کر وہاں تک. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے جناب یہ پگڑی جون سی ہے کوئی بڑی پہن لی ہے تو ہم کوئی دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں, یا ہم کوئی زیادہ جون سے ہیں وہ بہت بڑے مولوی ہیں, یا آپ سے بڑے ہم کوئی نیک پرہیزگار ہیں. میرا اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب سے زیادہ گناہگار بھی ہوں, خطا کار بھی ہوں, لیکن ہم گناہگار ضرور ہیں, ہم خطا کار ضرور ہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے ہر ایک امتی کی جون سی ہے وہ معافی ہو جانی الا مجاہرین. حضور نے فرمایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی عداوت رکھی, جنہوں نے کیا مطلب نظام مصطفیٰ نہیں آنے دیا, کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس لیے گناہگار ضرور ہیں. ہے جی کوئی ایسا بندہ جو گناہگار نہ ہو؟ گناہگار ضرور ہیں, حضور کے دین کے غدار نہیں ہیں. اس لیے جان جاتی ہے تو چلی جائے. ہمارا پیسہ, ہماری یہ زبان, ہماری جوانی, ہمارا تن من دھن حضور کے دین کے سربلندی کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ عشق مصطفیٰ سے بھر دے, غیر خدا کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری چلنے والی سانس تک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کا محافظ بھی بنائے, اور حضور کے چمکتے دین کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج اگر نظام مصطفیٰ نہیں ہوتا, خدا کی قسم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں بچنی. یہ کوئی جو سے آپ کے مربع, کوئی آپ کی جو زمینیں ہیں, جو آپ کے گھر ہیں, یہ نہیں بچنے. کافر تو وہ ہیں جو حضور کی ماں کی, آقا و مولا کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو لوگ آپ میں سے حج اور عمرے کے لیے گئے, مقام ابوا کے اوپر حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. جو تو احد آستے کافر ٹرے نا واپس, انہوں نے کہا جناب اب احد میں ہم نے اپنے بدر میں جو قتل ہوئے 70 بڑے بڑے سرداران قریش, ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے. جو تو کافر مقام ابوا پہ پہنچے, انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا جناب ہمیں پہلے بڑا نقصان ہوا, ہمیں پہلے بہت بڑا نقصان ہوا. کافر جو ان سے ہم مسلمانوں نے 70 قتل بھی کیے, گرفتار بھی کیے, بھاری رقم فدیہ دے جانے کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے چھڑوایا. انہوں نے کہا جناب اب اگر ہمارے بندے کافر گرفتار ہوتے ہیں ہم ان کو کس طرح چھڑائیں گے؟ تو کافروں کی اس وقت کیا پلاننگ تھی, فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے جو نبی ہے نا, ان کی والدہ کی یہ قبر ہے مقام ابوا پہ وہ رکے. انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے نبی کی والدہ کی یہ قبر ہے, قبر کشائی کر کے ان کے نبی کی والدہ کا جسم ہم نکال لیتے ہیں. اب جب ہمارے کافر گرفتار ہوں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کی والدہ کا جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کر کافروں کی طرف بھیجیں گے, اس کے بدلے میں ایک ایک کافر اپنا رہا کرا دیں گے. پھر صحابہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کافر اٹھا, اس نے کہا اوے بھیڑی روایت تسی نہ پائے ہو, جو ایک کام کیتا پھر قبریں ہمارے بھی مردوں کی سلامت رہنی کوئی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی والدہ کی جسم کی حفاظت فرمائی. کافر تو وہ ہیں جو ہمارے نبی کی والدہ کے جسم کے اوپر بھی نہیں شرمائے. اور اس لیے مجھے اس دن انڈیا سے ایک لڑکے کا فون آیا, گلبرگ ایک ضلع ہے وہاں کا وہ رہنے والا, وہ کہتا ہے جی ہمارے باپ داداؤں کی قبریں ہیں, ہمارا قبرستان ہے, پچھلی رات کو ہندوؤں نے آ کے کالا پتھر پھینک دیا, ابھی صبح ہوتے ساتھ بڑے بڑے کرینے بلڈوزر وہ لے آئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں جناب یہاں تو پہلے ہمارا مندر تھا, اب اس کے اوپر وہ جناب وہ کرینے پھیر کے وہ بلڈوزر پھیر کے اوپر اپنا مندر بنانے لگے. بابری مسجد میں بھی تو یہی ہوا تھا. تو اس لیے اگر وہ ہمارے نبی آقا و مولا نبی رحمت کی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر اگر ان کی آنکھ نہیں شرمائی, ہمارے ماں باپ کی بھی قبروں کے اوپر آنکھ ان کی شرمانی کوئی نہیں. تو یہ ایک یہود و نود کی ایک سازش تھی, یہ ان کی ایک طریقہ کار تھا کہ ان کو انگریزی تعلیم کے ساتھ ان کو متعارف کروا دیا جائے, اور ان کے ذہنوں میں غلامی ڈال دی جائے, اور ان کے ذہنوں میں یہود و نود کے جو آپ کو یہ قصے سنائے جاتے ہیں نا, ہم لوگ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھے ہیں, سب کچھ ہم نے کیا. یہ جو سے آپ کو یہود و نود کے امریکہ کے سپر پاور اور کفر کے جو آپ کو اقتدار کے اور طاقت کے جو یہ رس آپ کو پلائے جاتے ہیں نا شربت, اور جو آپ کو ان کے طاقت کے قصے سنائے جاتے ہیں, خدا کی قسم کفر کی کوئی جان نہیں ہے. ایک مسلمان کھڑا ہو جائے پورا کفر اس کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا, لیکن ضروری ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دے سر تو مصطفی ہے, اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو انشاءاللہ وعدہ ہے جی, اس سے پہلے جو ہو گیا
ہو گیا. انشاءاللہ وعدہ کریں کہ آپ سب نے حضور کی عزت ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ. لبیک لبیک لبیک.